بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی اہل اما بعد. مومنین، ایک نئے فرمان معصوم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. بہار الانوار میں جلد نمبر 75 سے یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام میں نقل کر رہا ہوں. قیل لہ علی ماذا بنیت امرک. امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں کسی نے عرض کی کہ فرزند رسول، آپ نے زندگی کی اساس کن امور کو قرار دیا ہے؟ آپ نے اپنی زندگی گزارنے کے کون سے اصول بنائے ہیں اور بنیاد اپنے امور کی کن چیزوں پر رکھی ہے؟ فقال علی اربعۃ اشیاء. فرمایا میرے زندگی گزارنے کے 4 اصول ہیں اور 4 چیزیں ہیں جو اساس ہیں. پہلی چیز فرما علمت ان عملی لا یعملہ غیری فاجتہدت. فرمایا مجھے علم ہے، مجھے یقین اس بات کا کہ میرا عمل میرا غیر بجا نہیں لا سکتا، تو میں خود عمل کو بجا لانے کی کوشش کرتا ہوں. اور مومنین یاد رکھیے کہ شعار المومن العمل و شعار المومن. حدیث میں فرمایا کہ مومن کا شعار، مومن کا نعرہ عمل ہے. مولا امیر علیہ السلام نے بھی ایک مقام پہ فرمایا الناس فی الدنیا بالاموال وفی الآخرت بالاعمال. دنیا کی زندگی مال کے ساتھ اور آخرت کی زندگی اعمال کے ساتھ. قیامت کے دن انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو کون ہے اور تیرا خاندان کیا ہے. یہ نہیں پوچھا جائے گا تیرے دوست کتنے تھے اور تم نے مال دنیا کتنا اکٹھا کیا. انسان سے اس کے اعمال کے متعلق بعض پرس ہوگی. اور امام فرماتے ہیں کہ چونکہ انسان اس دنیا میں مکلف ہے، کچھ فرائض ہیں اس کے ذمے جو اس نے بجا لانے ہیں، تو آقا فرماتے ہیں مجھے علم ہے کہ میرا غیر وہ عمل انجام نہیں دے گا، میں خود اپنے اعمال کو بجا لانے کی کوشش کرتا ہوں. دوسرا اصول میری زندگی کا علمت ان اللہ مطلع علی فاستحییت. فرمایا مجھے علم ہے، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ میرا اللہ میرے حالات سے مطلع ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، لہٰذا میں حیا کرتا ہوں. اس کے سامنے اس کی معصیت کرتے ہوئے حیا کرتا ہوں. اور اس لیے معصوم نے فرمایا افضل الحیاء الحیاء من اللہ. سب سے افضل حیا یہ ہے کہ انسان اللہ کا حیا کرے. اور یقیناً جو گناہ ہیں وہ خدا سے غفلت کا نتیجہ ہیں، یاد خدا سے غفلت کا نتیجہ ہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا کہ من تیقن ان اللہ سبحانہ یراہ. کہ جس کو یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، وَهُوَ يَعْمَلُ بِمَعَاصِيهِ، اور وہ پھر بھی گناہ کر رہا ہے، فَقَدْ جَعَلَهُ أَهْوَنَ النَّاظِرِينَ. تو اس تمام دیکھنے والوں میں سے اس نے اللہ تعالیٰ کو سب سے پست دیکھنے والا قرار دیا ہے. اس لیے کہ انسان ایک بچے سے تو چھپ کے گناہ کرتا ہے. انسان یہ تو چاہتا ہے کہ بچہ مجھے گناہ کرتے نہ دیکھے، اور ہم جرأت و بے باکی کے ساتھ اللہ کے سامنے گناہ کرتے ہیں. تو مولا امیر فرماتے ہیں تم نے دیکھنے والوں میں سے سب سے حقیر تم نے خدا کو جانا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی ایک مقام پر فرمایا کہ یا اسحاق خف اللہ کأنک تراہ. تم اللہ سے ایسے ڈرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو. وَإِن كُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور اگر تم خدا کو نہیں دیکھ رہے تو پھر یقین رکھو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. وَإِن كُنْتَ تَرَىٰ أَنَّهُ لَا يَرَاكَ فَقَدْ كَفَرْتَ. اور اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ خدا تمہیں نہیں دیکھ رہا تو تم کافر ہو گئے، تم نے کفر کیا. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَرَاكَ. اور اگر تمہیں یہ علم ہے کہ وہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، ثُمَّ بَرَزْتَ بِالْمَعْصِيَّةِ، اور پھر بھی تم گناہ کے لیے آمادہ ہوتے ہو، فَقَدْ جَعَلْتَهُ مِنْ أَهْوَنِ النَّاظِرِينَ إِلَيْكَ. تو تم نے خدا کو دیکھنے والوں میں سب سے پست اور حقیر جانا ہے.
خدا ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تیسری چیز فرمایا علمت ان رزقی لا یاکلہ غیری فاطمأننت، فرمایا مجھے علم اور یقین اس بات کا کہ میرا رزق میرا غیر نہیں کھا سکتا، پس میں مطمئن رہتا ہوں۔ رازق اللہ کی ذات ہے، اور خدا کے رزق پر مجھے جب یقین ہے کہ میرا لقمہ میرا غیر نہیں کھائے گا تو میں اللہ کی ذات پر مطمئن ہوں۔ اور چوتھی چیز، چوتھا اصول، وعلمت ان آخر عمر الموت فاستعددت، میری زندگی کا چوتھا اصول یہ ہے کہ مجھے علم ہے اور یقین اس بات کا کہ میرا انجام موت ہے، بالآخر مجھے مرنا ہے۔ فاستعددت، تو پھر میں موت کی تیاری کرتا ہوں، میں موت کے لیے آمادہ ہوتا ہوں۔ خداوند عالم ہمیں بھی امام صادق علیہ السلام کے بتائے ہوئے ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔